بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں لیکن میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، آج کا ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اجمیر شریف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر جاتے ہیں اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے یا اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے یا بیٹا یا بیٹی مانگنے کے لیے یا چھوٹا حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں کچھ تبصرہ کروں اس سے پہلے یہ ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلے یہ اجمیر شریف کا ویڈیو آپ دیکھیں، یہ بابا کیا کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ چلو جنتی دروازے کے طواف لگا، جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا، جو دروازے سے نکلے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ خواجہ کی دعا ہے اس پہ، جو خواجہ کے جنتی دروازے سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خواجہ کرم کر دیں گے آپ لوگوں کو بھی، حج بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایمان کی دولت مدد فرمائیے غریب نواز، حضور یہ غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے سرکار، ان تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، حج بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائی۔ حضور یہ آپ کا دربار بھی چھوٹا حج ہے سرکار، چھوٹا مدینہ ہے سرکار، ان سب کا حج قبول فرمائیے۔ یہ سب جنتی دروازے کے طواف لگانے حاضر ہوئے ہیں، ان سب کی حاضریاں قبول فرمائیے، ان سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائیے، مراد کو حاصل فرمائیے، یہاں آنے کا نیک صلہ عطا فرمائیے، ایمان کی دولت عطا فرمائیے، انہیں بار بار کامیابی کے ساتھ آپ کے در دولت پہ بلائیے۔ حضور جو نا اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرمائیے۔ حضور سامعین، یہ ویڈیو آپ نے دیکھا کہ جس میں ایک بابا کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی دروازہ ہے، جو اس کے نیچے سے گزر جائے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا، اور اے غریب نواز تو مدد فرما، اور یہ غریبوں کا چھوٹا حج ہے، یہ چھوٹا مدینہ ہے، اے غریب نواز تو بیماروں کو شفا عطا فرما، اے غریب نواز تو ان حاجیوں کے حج کو قبول فرما، اے غریب نواز تو بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ ناظرین اکرام، پوری گفتگو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا شرک ہی شرک ہے۔ اپنے خالق کو ایک جملے میں اس بابا نے نہیں پکارا، صرف یہی کہتے رہے غریب نواز ان کے حج کو قبول فرما۔ اس سے بڑھ کر ناظرین اکرام اور شرک کیا ہوگا؟ ہماری جہالت کی انتہا ہو چکی ہے، جہاں پر جو شرک کا اڈا بن چکا ہے، جہاں ان کی باتوں کی ابتدا شرک سے ہوتی ہے اور باتوں کی انتہا بھی شرک سے ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دیتے ہیں، مشرک کو کبھی معاف نہیں فرماتے۔ اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم درگاہ کس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم اجمیر شریف اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ غریب نواز میری بگڑی بنا دے گا، غریب نواز میرا فلاں کام کر دے گا، غریب نواز مجھے بیٹا یا بیٹی دے دے گا۔ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع نقصان کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بیٹا بیٹی دینے کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، عزت اور ذلت کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں شرک سے دور ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، اور اس سے بڑھ کر پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس اس دنیا میں تشریف لائی اس لیے کہ اللہ کی توحید کا بول بالا ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان دنیا کے اندر کرے۔ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پیغمبر علیہ السلام نے مکہ کے لوگوں کو کہا تھا کہ مکہ کے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی، لوگوں کو شرک سے ہٹایا اور ایک اللہ کی طرف بلایا کہ اے لوگوں مشکل کشا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حاجت
حاجت روا, بگڑی بنانے والا, بیٹا بیٹی دینے والا, روزی روٹی کا مالک, عزت ذلت کے مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس بات کا یقین لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا. اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے شرک کو ختم کرنے کے لیے, کفر کو ختم کرنے کے لیے, ایک اللہ کے در پر لوگوں کو بلانے کے لیے. اس پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا, محبوب لئن اشرکت لحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے پیغمبر شرک آپ سے بھی نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا لئن اشرکت لحبطن عملک, اگر آپ سے بھی ذرہ برابر شرک ہو گیا میں آپ کے تمام اعمال کو بیکار کر دوں گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب اندازہ لگاؤ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے معاملے میں اتنے سخت الفاظ ذکر فرمائے ہیں. اسی لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے. اگر کوئی اجمیر شریف جا رہا, ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں, بہت بڑے اللہ والے تھے, بہت بڑے متقی نیک اللہ کے ولی تھے, ہم ان کو مانتے ہیں. لیکن مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا, بیٹا بیٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے. اسی لیے ہمیں وہاں جا کر شرک سے بچنا چاہیے. اگر کوئی اجمیر جا رہا ہے اس نیت سے کہ حج کرنے جا رہا ہوں, اس نیت سے کہ جنتی دروازے کے نیچے سے گزرنے کے لیے جا رہا ہوں, اس نیت سے کہ میرا خواجہ صاحب میرا فلاں بگڑی بنا دیں گے, مجھے بیٹا یا بیٹی دے دیں گے, میرا فلاں کام کر دیں گے, میرے اوپر سے جنات ہٹا دیں گے. ناظرین اکرام, یہ تمام وہاں پر جو ڈھونگ ہو رہے ہیں یہ سب اپنی دکانیں چلانے کے لیے کر رہے ہیں. خدا را اپنے ایمان کو بچائیں, خدا را اپنے ایمان کو بچائیں, شرک سے بچ جائیں, ایک توحید پر آ جائیں. اگر شرک ہو گیا شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر گنہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا بھی بڑا گناہ انسان کر لے اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر شرک ہو گیا تو مشرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اسی لیے خدا را اپنے آپ کو شرک سے بچائیں, اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچائیں جہاں پر آپ کو شرک کی دعوت دی جا رہی ہے, جہاں پر آپ سے شرک کروایا جا رہا ہے. ہوتا نہیں ہے آپ سے, وہاں جانے کے بعد آپ سے شرک کروایا جاتا ہے. اس لیے ایسی جگہوں سے ہمیشہ بچیں اور ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں. خود بھی بچیں, اپنے آل اولاد کو بچائیں, اپنے رشتہ داروں کو بچائیں, اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ناظرین اکرام, یہ چند باتیں تھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. اگر آپ کو اس سے تکلیف ہوئی تو پیشگی معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ کڑوا سچ ہے. جو اجمیر جاتے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر جاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں, یہ ان کو جملہ کڑوا ضرور لگے گا, لیکن شرک ہے. مشرک کے اللہ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے. ناظرین اکرام, یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں, اور ان بابا کے بارے میں بھی اس کومنٹ میں کوئی رائے ضرور لکھیں, کیا انہوں نے غلط کیا ہے یا صحیح. اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.